بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، یہ ایک وقت وہ ہوگا جو قیامت کے قریب پھر یاجوج ماجوج کا کوئی سیلاب دنیا میں دوبارہ آنے والا ہے۔ اور احادیث نبویہ میں جو معلوم ہوتا ہے کتاب الملاحم وغیرہ میں کہ پہلی جو آرمگڈون ہونی ہے بہت بڑی جنگ الملحمۃ العظمیٰ، اس میں تو یہودی اور عیسائی قوتیں سب یک طرف ہوں گی اور ادھر سے مسلمان ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ مڈل ایسٹ میں یہ جنگ لڑی جائے گی، یہی فلسطین، یہی شام کا میدان، یہی اس کا میدان جنگ بنے گا اور بہت بڑی تباہی یہاں آئے گی۔ اسی موقع پر حضرت مسیح کا نزول ہے، اسی موقع پر عرب میں ایک لیڈر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور وہ ہوں گے حضرت مہدی، حضرت فاطمہ کی نسل میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے۔ تو وہاں پر سے بھی ایک دعوت اٹھے گی اور خراسان کے علاقے سے اور مشرقی ممالک میں اسلامی حکومت کو قائم ہو چکے گی، وہاں سے فوجیں جائیں گی، اور پھر یہ ہے کہ جب فتح حاصل ہو جائے گی ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد سے بھی، اور وہ بھی جو معجزانہ ان کے ساتھ جو تائید ہوگی اللہ کی، ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لیزر کا جو آج کل اثر ہے، تصور ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا جو ہے وہ لیزر جو ہے سب سے زیادہ مؤثر لیزر ان کی آنکھوں میں وہ کیفیت پیدا کر دے گا کہ پگھلتے چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ اس دجال کو مسیح جو کہے گا کہ میں مسیح ہوں، جو جھوٹا مسیح اینٹی کرائسٹ جو یہودی ہوگا حقیقت میں، اس کو حضرت مسیح قتل کریں گے مقام لد پر، اور لڈا ان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے لڈا، اور حدیث میں آتا ہے مقام لد پر وہ دجال بھاگنے کی فکر میں ہوگا کہ حضرت مسیح اس کو وہاں جا لیں گے اور اسے وہاں قتل کریں گے۔ تو ان سارے واقعات کے بعد پھر ایک سیلاب اور آئے گا، اور وہ یاجوج و ماجوج کا ایک اور سیلاب ہوگا، یہ پھر ایک اور بہت بڑی شامت آئے گی۔ یہ ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اور یہ بھی ہے کہ حدب کہتے ہیں اونچائی کو، ہر اونچائی پر سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جتنا بھی سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا سلسلہ ہے، ادھر سے ہمالیہ ہے، یہ اس سب کے شمال میں واقع ہیں یہ لوگ، یہ تمام اقوام جو ہیں ادھر سے یہ ان کو کراس کرتے ہوئے یہ اترتے چلے آئیں گے۔ واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ جو ہے حق کا وہ قریب آ لگے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ الْأَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کی نگاہیں اس وقت پتھرا جائیں گی، اٹک کر رہ جائیں گی۔ خوف کی وجہ سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ پتھرا جائے، ادھر سے ادھر نہ ہو۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہم تو اس کی طرف سے غفلت ہی میں رہے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم انکار بھی کرتے رہے، ہمیں بتایا بھی گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبریں بھی دے دی تھی، اور وہ ساری ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی موجود تھی، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، ادھر توجہ ہی نہیں کی۔ بل کنا ظالمین انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً تم اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب کے سب یہ ایندھن بنیں گے جہنم کا، انتم لہا واردون، اور تمہیں اس میں آ کر رہنا ہے، پہنچ کر رہنا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ آلہہ ہوتے، یہ بت تمہارے اور یہ معبود جن کو پوج رہے ہو تم، تو پھر یہ کہ وہ اس جہنم میں نہ آتے اگر یہ آلہہ ہوتے۔ وکل فیہا خالدون، اور وہ سب کے سب اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور اس کا جو وہاں چلانا ہوگا، اور اس میں یہ کہ کوئی کچھ نہ سنیں گے، انہیں کچھ بات سنائی نہیں دی جائے گی۔ ان کے معبود جو ہے جو ساتھ ہی ان کے جل رہے ہوں گے، وہ ان کی کسی چیخ پکار کو سنیں گے نہیں۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھی بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، پہلے ہی طے ہو چکا ہے، یہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، جن کے لیے ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، یعنی ایک دفعہ تو آنا ہے، مشاہدہ تو کرا دیا جائے گا، ان منکم الا واردھا، لیکن پھر یہ کہ ان کو وہاں سے دور لے جایا جائے گا۔ پھر یہ کہ لا یسمعون حسیسہا، پھر وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور بلکہ وہ جو بھی ان کی دلوں کی خواہش ہوگی، جو دل پسند چیزیں ہوں گی، جو ان کے نفس چاہیں گے، تمام مرغوبات نفس ان کو فراہم کر دی جائیں گی، اور ان کے اندر وہ رہیں گے، اور وہاں پر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ فی مشتہت انفسہم، جو بھی اشتہا ہوگی ان کے جانوں کی۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، یہ جو فزع اکبر آنے والا ہے، جس سے کہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج آگے چل کر، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ فزع اکبر جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، انہیں حزن نہیں پہنچائے گی۔ وتتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم، اور ان سے فرشتے ملاقات کریں گے آ کر، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن آپ کا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، آج آپ کو
خلعتیں ملیں گی، انعامات سے نوازا جائے گا، آپ کی قدر افزائی ہوگی، آپ کی مہمان نوازی ہوگی۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتاب کا تومار، سکرولز جو ہوتے ہیں وہ لپیٹ لیے جاتے ہیں۔ یہاں سماوات نہیں ہے، سما ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہی جو ہماری زمین کے قریب ترین جو آسمان ہوگا، اسی علاقے کے اندر در حقیقت یہ سارا جو ہے واقع ہوگا۔ اسی میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، جمع الشمس والقمر، اسی کے اندر یہ جو بھی کرے ہیں یہ ٹکرائیں گے۔ یہ سارا جو زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم جو ہے یہ اسی سولر سسٹم کے اندر ہونے والا ہے۔ جبکہ ہم آسمان کو یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تو ہم اس کو لپیٹ دیں گے اس آسمان کو کہ جیسے کہ کتاب کا تومار جو ہے اور کتاب کا سکرول لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا اسے پہلی مرتبہ، اسی طریقے سے پھر اعادہ کریں گے، اس کا دوہرا دیں گے اس کو۔ وعدن علینا، یعنی یہ کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، کہ ہر یہ جو کائنات ہے پھیل رہی ہے یوں اس طریقے سے چکر کھاتے ہوئے، ہر شے، ہر گیلیکسی اسے چکر کھاتے ہوئے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ الٹ کر جیسے فنر ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے جب، تو پھر اسی طریقے سے چکر کھاتے ہوئے وہ پھر آ کر جب جاتا ہے ایک جگہ پر۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، ہم یقیناً یہ کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہماری اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس میں پہنچا دینا ہے، بات کو پہنچا دینا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت پر کاربند رہنا چاہتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ بات میری طرف وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو اب تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں؟ فإن تولوا، پھر اے نبی اگر یہ منہ موڑ لیں، پیٹھ دکھا دیں، فقل آذنتکم علی سواء، تو کہہ دیجئے میں نے تمہارے کان کھول دیے ہیں، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پہنچا دیا ہے ہر ایک کے لیے۔ اب تمہارے سرداروں کو بھی میں نے بات سمجھا دی ہے، عوام کے سامنے بھی پیش کر دیا ہے، سب کے لیے برابر۔ کوئی طبقہ ایسا نہیں رہا ہے اس تمہارے معاشرے کا جس کے سامنے کہ میری دعوت نہ پہنچ چکی ہو۔ اب آذنتکم علی سواء، سب کو یکساں میں نے سنا دیا، پہنچا دیا، اللہ کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، یہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے، جو عذاب آنے والا ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے۔ ٹائم ٹیبل میں نہیں دے سکتا، لیکن یہ کہ تمہارے اوپر جو بھی تمہارے کرتوتوں کے نتائج ہیں وہ بالآخر وہ تمہارے اوپر تمہاری شامت اعمال بن کر آئیں گے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، وہ قریب ہے یا دور ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کھلی بات کو بھی جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے، اور وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس تاخیر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، کہا نبی نے، رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیے، جیسے میں نے بار بار کہا ہے کہ آخر یہ اتنا طویل ہو گیا تھا رد و قضا کا مسئلہ کہ آپ کی طبیعت کے اندر بھی اب بات یہ آ رہی تھی کہ پروردگار اب فیصلہ سنا دے۔ قال رب احکم بالحق، پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ سنا دے۔ وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور یقیناً اب ان کی طرف خطاب کر کے، ہم تو جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ ہمارا رب ہے رحمان، ہم اپنے رب سے رحمان سے جو مستعان ہے، جس سے کہ مدد طلب کی جاتی ہے، ہم طلب کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے خلاف جو تم کہہ رہے ہو، جو تمہاری باتیں ہیں، جو تم نے جو اعتراضات کیے ہیں، جو تم نے مجھے زج کیا ہوا ہے، ان سب کا مقابلہ میرے پاس تو یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ہی مدد طلب کر رہا ہوں۔